آپ میرے قریب کیوں آ رہے ہیں منیر لالا؟ 15 سالہ معصوم آئزل پیچھے کھسکتے بولی تو منیر نے ایک جھٹکے سے اسے قریب کیا۔ کل ہی نکاح ہوا ہے ہمارا، پہلی اور آخری بار سمجھا رہا ہوں، آئندہ مجھے لالا مت بولنا۔ منیر کی بات پر وہ تیزی سے ہاں میں سر ہلاتی، پیچھے ہونے پر منیر نے اسے کمر سے تھامتے اپنے قریب کیا تو آئزل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ تو منیر کے چھوٹے بھائی سے محبت کرتی تھی۔ منیر شہر میں بزنس سنبھالتا تھا، پر جب دادا سائیں کی طبیعت اچانک بگڑی اور منیر 2 سال بعد حویلی لوٹا تو دادا سائیں کے حکم پر بغیر اس کی مرضی جانے اس کا نکاح منیر سے کر دیا گیا۔ لگتا ہے میری قربت تکلیف دے رہی ہے، سرد لہجے میں کہتے ماما مجھے نمیر لالا سے شادی نہیں کرنی۔ وہ ماں کے سامنے کھڑی ہو کر پھر سے بپھرتے کہہ رہی تھی، تمہارے دادا سائیں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کو ڈر ہے کہ خدا نخواستہ انہیں کچھ ہو جائے گا، اور ویسے بھی سب کی باہمی رضامندی سے انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے، اور تم جانتی ہو ان کا فیصلہ بدلنے کی کسی کے اندر کوئی ہمت نہیں۔ ویسے بھی نکاح ہو چکا ہے اور باقی سب تو تکلفات ہیں، اس لیے تمہارے دل میں اگر کوئی اور خیال ہے تو اسے نکال دو۔ امی جان نے اس کی بات پر سن کر فوراً اس کے بازوؤں کو پکڑا اور کمرے میں لے جاتے سخت لہجے میں کہا، گویا اسے کوئی امید نہ دلائی، میں ایسا بالکل نہیں کروں گی، میں انکار کر دوں گی، آپ نے میرا نکاح بھی زبردستی کروایا ہے۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے تھے۔ یہاں سے دفع ہو جاؤ اگر تم نے یہی بات کرنی ہے، پہلے بھی کہا ہے کہ ایسی کوئی بات مت کرو، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، یہ خبر اگر نمیر تک پہنچ گئی تو سارا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ انہوں نے غصے سے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ میری ماں ہیں آپ، میرے درد کو آپ نہیں سمجھیں گی تو اور کون سمجھے گا؟ اس نے اذیت بھرے لہجے میں کہتے ماں کی طرف دیکھا اور ان کو ایموشنل بلیک میل کرنے کی بھرپور کوشش کی، مگر دوسری طرف تو گویا راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ بے وقوفوں والی بات مت کرو بیٹا، تم یہاں کے قوانین بہت اچھی طرح سے جانتی ہو، یہاں پر عورتوں کی کوئی رضامندی نہیں چلتی۔ تمہیں پھر بھی خوش ہونا چاہیے کہ تمہاری خاندان کے سب سے اچھے لڑکے کے ساتھ شادی ہو رہی ہے۔ کیا تم نے اپنی بہن کو نہیں دیکھا؟ انہوں نے اس کا دھیان منہا کی طرف کیا۔ ان کے یہاں خاندان سے باہر شادی کرنے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ لڑکے تو ویسے بھی زمینوں اور دشمنیوں کے معاملات میں اتنے دھنس چکے تھے کہ ان کی پڑھائی کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں جاتا تھا، جبکہ لڑکیاں تھوڑا بہت پڑھ چکی تھیں اور لڑکوں کے مقابلے میں تھوڑی قابل تھیں، مگر پھر بھی ان کی شادیاں ان کی رضامندی کے بغیر خاندان میں ہی بے جوڑ رشتے بنا دیے جاتے تھے۔ کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ ان کے خلاف کھڑا ہو سکے، کیونکہ سب مردوں کی سوچ تقریباً ایک ہی جیسی تھی۔ منہا کا خیال آیا تو اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ منہا اس کی بڑی بہن تھی جو کہ خاندان کی سب سے قابل لڑکی تھی، اور اس کی شادی چچا کے بیٹے سے کر دی گئی جو کہ انتہائی ان پڑھ اور بنیادی اخلاقیات سے عاری شخص تھا، جو کہ عورت کو پیر کی جوتی سمجھتا تھا۔ خاندان کا سب سے منفی پہلو یہ تھا کہ شادی کے بعد شوہر بیوی کے ساتھ جو مرضی سلوک کرے وہاں پر کوئی بھی نہیں بولتا تھا، اور طلاق لینے کا تو کوئی نام و نشان ہی نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اگر طلاق کی بات کی جاتی تو ہمیشہ عورت کے کردار پر شک کیا جاتا۔ سب لڑکیوں کو بہت اذیت ہوتی تھی کیونکہ وہ اتنی محنت سے پڑھتی تھیں اور اپنی آنکھوں میں بے شمار خواب سجا لیتی، مگر ان کو پورے کرنے سے پہلے ہی ان کو توڑ کر رکھ دیا جاتا۔ ارے منہا، اچھا ہوا تم اچھے وقت پر آ گئی، تم ہی ذرا اسے سمجھاؤ، تم تو جانتی ہو کہ اس کا نکاح ہو چکا ہے اور 2-3 دن تک شادی ہے، کیونکہ تمہارے دادا سائی نے کہہ دیا ہے، تو اب ہمارے پاس اقرار کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں، اس لیے تم اسے سمجھاؤ، میں تمہارے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ امی جان مسکرا کر کہتے ہوئے ملتجی نظروں سے اپنی بیٹی منہا کو دیکھتے ہوئے وہاں سے چلی گئی، جبکہ اس نے اذیت سے منہا کی طرف دیکھا۔ منہا، کیا تم مجھے سمجھانے کے لیے یہاں پر آئی ہو یا تمہیں کسی نے بلایا ہے؟ تو چلی جاؤ،
کیونکہ تم سب اپنے حق کے لیے نہیں بولے، مگر میں بولوں گی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر لہجے کی پختگی بتا رہی تھی کہ اس بار وہ خاموش نہیں رہے گی۔ دیکھو، اگر تمہارا نکاح نہ ہوا ہوتا تو تم بول سکتی تھی، لیکن نکاح ہو چکا ہے۔ جب نکاح ہوا تھا تو تب تم خاموش کیوں رہی؟ اگر تم کل بول لیتی تو شاید کچھ ہو جاتا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اگر تم مجھ سے میرا ذاتی مشورہ مانگو گی تو میں یہی بتاؤں گی، ذاتی تجربے کی بنیاد پر، کہ تمہارا بولنا بیکار جائے گا۔ تم کل بھی بولتی تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ جس طرح تمہیں کل ایموشنلی بلیک میل کیا گیا، اسی طرح تمہیں آج بھی کر لیا جاتا۔ منہا نے اذیت بھرے انداز میں کہا، کیونکہ وہ ان سب سے گزر چکی تھی۔ اس نے تو باقاعدہ اپنے وقت پر بغاوت کرنے کا بھی سوچا تھا، اور اسے خاندان کے سب سے نکمے لڑکے کے ساتھ بیاہ دیا گیا، اور اس نے وہاں پر بھی اس رشتے کو نبھانے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ سو سے معلوم تھا کہ وہ وہاں سے نہیں نکل سکتی۔ سو سب کو قبول کرنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور آپشن باقی نہیں بچا تھا۔ مگر میں بھی پڑھنا چاہتی ہوں، میرے بہت سے خواب ہیں اور میں ان کو قربان نہیں کر سکتی۔ اس کو جب کوئی اور بات نہ سوچی تو پڑھائی کا بہانہ کر دیا، حالانکہ اسے پڑھنے کا کوئی خاص شوق نہیں تھا، مگر اس پنجرے سے نکلنے کے لیے بس وہ پڑھائی کرنا چاہتی تھی۔ اگر تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ تم یہاں سے پڑھ لکھ کر باہر نکل سکتی ہو تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ تمہارے سامنے زندہ مثال میں ہوں۔ میں نے بھی یہاں سے نکلنے کی کوشش کی تھی، اس کے لیے میں نے پڑھائی بھی دن رات کی، محنت کی، مگر دیکھو میرے ساتھ کیا ہوا۔ تمہیں اگر یہ لگ رہا ہے کہ میں نے کوشش نہیں کی تھی تو تمہیں بالکل غلط لگ رہا ہے۔ میں نے نعیم سے بھی بات کی تھی، اور اس سے بات کرنے کا انجام یہ ہوا کہ وہ آج تک میری عزت نہیں کر پایا، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ میں کسی اور کو پسند کرتی تھی، اسی لیے اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہمارے خاندان میں اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی کہ لڑکی اور لڑکے کا ذہن ملنا ضروری ہے، بلکہ یہاں پر بڑے جو رشتہ طے کر دیں تو سمجھو اس کو قبول کرنے کے علاوہ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے۔ منہا کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے۔ لیکن تم خوش بھی تو نہیں ہو؟ آئزل کو دکھ ہوا تھا۔ دیکھو آئزل، اس چیز کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ منہا نے اپنے آنسو مہارت سے صاف کرنے کے بعد اس کے کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھے۔ تمہاری ابھی عمر کچی ہے، اچھا ہے کہ تمہاری ابھی شادی ہو جائے، اور تمہیں کم از کم یہ دکھ تو نہ ہو کہ تمہیں خواب دیکھ کر چھین لیے گئے ہیں۔ بہتر ہے کہ تم ایسا کوئی خواب مت دیکھو، کیونکہ جب خواب ٹوٹتے ہیں تو تکلیف زیادہ ہوتی ہے، خاص کر وہ خواب جن کے لیے زیادہ کوشش کی گئی ہو۔ منہا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے اور اسے بتائے کہ ٹوٹے ہوئے خواب اتنی تکلیف نہیں دیتے جتنی تکلیف وہ خواب دیتے ہیں جن کے لیے ہم نے کوشش کی ہو اور پھر بھی وہ ٹوٹ جائیں۔ تم نے قبول کر لیا تھا، مگر میں نہیں کر سکتی، آئزل ضدی لہجے میں کہہ رہی تھی۔ منہا نے گہری سانس لی اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ دیکھو نمیر اچھا انسان ہے، تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تمہاری شادی نمیر سے ہو رہی ہے۔ وہ پڑھا لکھا ہے، سارا بزنس شہر میں ہے، تو وہ تمہیں بھی شہر میں لے جائے گا، اور کم از کم تم حویلی کی اونچی دیواروں سے دور کھلے آسمان تلے گہری سانس تو لے سکو گی۔ اس لیے میری مان لو اور اس سے شادی کر لو۔ منہا نے پھر سے اسے تھکے ہوئے لہجے میں سمجھانے کی کوشش کی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس وقت وہ کوئی بات نہیں سمجھ سکے گی، کیونکہ جس لمحے خواب ٹوٹ رہے ہوں اس لمحے کسی کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ میں اسے پسند نہیں کرتی۔ اس کی آواز ایک دم بھاری ہو گئی۔ کسی اور کو کرتی ہو؟ اس کی آنکھوں سے جو سمجھ آیا تھا تو منہا کو بہت جلدی سمجھ آ گیا۔ کسی کو نہیں۔ نظریں چرا کر اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کرنا بھی مت۔ ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم اس حویلی میں پیدا ہوئے ہیں۔ باہر سے دیکھنے والے لوگ ہمیں خوش قسمت سمجھتے ہیں، مگر یہاں جینے والے ہی جان سکتے ہیں کہ یہاں پر ہم اپنی مرضی سے کھانا تک نہیں کھا سکتے اور کوئی لباس تک نہیں پہن سکتے، تو اپنی مرضی کا جیون ساتھی بھی نہیں چن سکتے۔ منہا نے اسے اذیت بھرے انداز میں کہتے
اس کو ہر قسم کی خوش فہمی پالنے سے باز رکھا۔ کیا منہا، تمہیں آج تک کوئی بھی اچھا نہیں لگا؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی تھی، کیونکہ اسے اتنا تو معلوم تھا کہ انسان زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی کو پسند کرتا ہے۔ اس کی بات پر منہا نے بے ساختہ اسے دیکھا۔ مجھ سے جھوٹ مت بولنا، کیونکہ تمہاری آنکھیں چیخ چیخ کر بتا رہی ہیں کہ تم نے کسی سے محبت کی تھی۔ مجھے بتا دو کہ مجھے تسلی ہو جائے کہ انسان مر نہیں جاتا، وہ قد بھرے انداز میں کہہ رہی تھی۔ منہا نے چند پل اسے دیکھنے کے بعد نظریں چرا لی، کیونکہ وہ اسے کیا بتا سکتی تھی کہ وہ اس کے شوہر کی محبت میں ہی پاگل تھی۔ ہاں، میں کسی کو پسند کرتی تھی، تم یہ سمجھو میرے کالج کا لڑکا تھا، لیکن میں اس موضوع پر اب کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ تمہیں بتانے کا صرف یہ مقصد تھا کہ تمہیں وہ لڑکا مل رہا ہے جو خاندان کی ہر لڑکی کی حسرت ہے، اس لیے اپنے دل کو کسی طرح سے شادی کے لیے راضی کر لو۔ منہا نے پیار سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے سمجھایا۔ وہ جس انسان سے محبت کرتی تھی، وہ کسی اور کے ساتھ دیکھنا، خاص طور پر اپنی بہن کے ساتھ دیکھنا آسان نہیں تھا، لیکن جتنی اذیتیں اب اسے زندگی میں مل چکی تھیں، اب اسے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ سو وہ یہ چاہتی تھی کہ کم از کم وہ خوش نہیں رہ سکی تو اس کی بہن ہی رہ لے۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، تمہارے تائی لوگ آئے ہوئے ہیں۔ امی جان کی آواز پر اس نے پھر سے چہرے پر ہاتھ رکھ لیے، جبکہ منہا نے اسے تسلی دی کہ وہ آ جائے۔ تھوڑی دیر بعد منہا اسے زبردستی تیار کر کے نیچے لے گئی۔ نمیر سے اس کا ابھی تک کوئی سامنا نہیں ہوا تھا، البتہ فائق سے ہو گیا تھا، جسے وہ پسند کرتی تھی۔ فائق بھی اسے بہت پسند کرتا تھا، بلکہ دونوں ایک دوسرے سے شدید محبت کرتے تھے، لیکن اس حویلی میں محبت کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اس نے اذیت بھری نظروں سے فائق کی طرف دیکھا، اور فائق نے بھی چند لمحوں سے دیکھا اور پھر نظروں کا رخ بدل دیا۔ ان کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی اور تائی اماں اس کے لیے ساز و سامان لے کر آئی تھی۔ اس نے یہ خواہش ضرور کی تھی کہ تائی اماں اس طرح کا سامان لے کر اس کے گھر ضرور آئیں، مگر یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ کبھی نمیر کے لیے آئیں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ چلا کر دنیا کو بتا دے کہ وہ کس قدر اذیت میں ہے، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کے رونے کی کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی، اس لیے بس اپنا بھرم رکھ لیا تھا۔ ساری رات اس نے روتے ہوئے گزار دی تھی۔ منہا نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی، مگر اس پر اس کی کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ منہا کمرے سے باہر نکلی۔ چچا لوگوں کا گھر پاس ہی تھا، لیکن ستم ظریفی یہ تھی کہ وہ وہاں پر نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا اگر وہ وہاں پر گئی تو نعیم بھی آ جائے گا اور کام خراب ہو جائے گا۔ جس راز کو اس نے اتنے سالوں سے سینے میں دفن کر کے رکھا ہوا تھا، اس کو وہ کسی دوسرے پر آشکار نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ اپنی بہن کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ کمرے سے باہر نکل کر اس نے اپنا فون اٹھایا، جو کہ سامنے ہی ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا تھا، اور ایک نمبر جو اسے زبانی یاد ہوتا تھا اس پر کال کی۔ دوسری طرف پرسکون مگر انتہائی بے سکون لیٹے ہوئے نمیر نے بے یقینی سے اس نمبر کو دیکھا۔ وہ ڈیلیٹ کر چکا تھا، لیکن بھولا نہیں تھا۔ اس نے بجلی کی تیزی سے فون اٹھا کر کال پک کی، گویا وہ بند نہ کر دے۔ ظہیر نصیب، آج تو بڑے بڑے لوگوں نے کال کر لی ہے۔ اس کی آواز میں واضح تڑپ دکھائی دے رہی تھی۔ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، ابھی، اگر ممکن ہو تو ہمارے گھر کی چھت پر۔ گہری سانس لیتے اس نے جو بات کال پر کرنی چاہیے تھی، اس کے لیے فوراً ملاقات کا سوچ لیا تھا، کیونکہ جانتی تھی کال پر وہ اس کی بات پر شاید راضی نہ ہو۔ تمہاری چھت پر محفوظ نہیں ہے ہمارا ملنا، کیونکہ نعیم کسی بھی وقت وہاں جا سکتا ہے، البتہ بالکنی کی طرف آ جاؤ، اس وقت وہاں پر کوئی نہیں ہوگا، میں وہاں پر آ جاتا ہوں۔ کہتے ہوئے وہ فوراً اٹھ گیا تھا اور بالکنی کی طرف دوڑ لگا دی۔ مدتوں کے بعد محبوب نے پکارا تھا تو وہاں کیسے نہ جاتا، جبکہ وہ محتاط انداز میں آگے پیچھے دیکھتے ہوئے وہاں پر چلی گئی۔ جانتی تھی کہ اس گھر میں اسے ملنے پر کوئی بھی ہنگامہ نہیں کرے گا، لیکن نہیں، وہ کسی صورت بھروسہ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ ایک شکی مزاج شخص تھا۔
وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہاں پر گئی تو وہ سامنے ہی کھڑا تھا۔ کبھی یہاں پر وہ لوگ روز ملا کرتے تھے، مگر قسمت نے بھی کیسے پلٹا کھایا تھا کہ وہ کچھ بھی نہ کر سکی تھی۔ بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے، اذیت بھری نظریں اس پر مرکوز کرتے ہوئے نمیر نے جس انداز میں کہا تو اسے دل کی دھڑکن بے ساختہ رکتی محسوس ہوئی۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ اس نے خود کو کمپوز کرتے نمیر کی طرف دیکھا جو کافی بے قرار لگ رہا تھا۔ وہی حال ہے جس میں تم نے مجھے چھوڑا تھا۔ بائی دا وے، وعلیکم السلام، اذیت سے مسکرا کر کہا تو نظریں چرا گئی۔ مجھے تم سے اپنی بہن کے متعلق بات کرنی ہے۔ اس نے اپنے الفاظ اور لفظوں سے واضح کر دیا تھا کہ وہ یہاں کسی صورت اس سے ملنے نہیں آئی تھی بلکہ اپنی بہن کے لیے آئی تھی۔ وہ مجھے لگا شاید میری یاد آئی ہے، لیکن یہاں تو تمہیں کسی اور کی تپش کھینچ لائی ہے، دکھ بھرے لہجے میں نفی میں سر ہلاتے کہا۔ تم جانتے ہو کہ میں شادی شدہ ہوں؟ منہا نے کرب سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں یہ دہراتے ہوئے دکھ نہیں ہوا کہ تم مجھے ایک بار پھر سے تکلیف دے رہی ہو؟ اس نے نفی میں سر ہلا کر جس طرح کہا تھا تو وہ یقین نہیں کر سکتی تھی کہ وہ اس قدر مضبوط بننے کی صرف اداکاری کر رہا تھا، کیونکہ اس سے پہلے جب بھی اس کا اس کے ساتھ سامنا ہوتا تھا وہ نظریں چرا جاتا تھا یا شاید اس کی طرف دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا، لیکن اس وقت تو کوئی کمزور سا شخص اس کے سامنے کھڑا تھا۔ دیکھو نمیر، یہ حقیقت ہے، میں جانتی ہوں تمہارے ساتھ میں نے اچھا نہیں کیا، لیکن مجھے بھی فیصلہ سنایا گیا تھا اور بدلنے کی ہمت میرے اندر نہیں تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے زبان کھولی تو کچھ بھی نہیں ہو سکے گا، اس لیے میں نے مصلحت کے تحت خاموشی اختیار کر لی۔ تم بھی شہر جا کر بس گئے، میں بھی یہاں گلی کوچوں میں رولنے کے لیے رہ گئی۔ اذیت بھرے انداز میں تکلیف سے گہری سانس خارج کرتے اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے جس انداز میں کہا تو وہ کئی ثانیہ اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ تمہیں میں نے کہا تھا کہ ایک بار بول دو، تم اگر بول لیتی تو یقین کرو میں سب سنبھال لیتا، سب کچھ۔ تم جانتی ہو یہ مشکل تھا، مگر پتہ نہیں کیوں تم نے میرا ساتھ نہ دے کر بہت بڑی غلطی کی۔ نمیر کو بھی آج مدتوں بعد اس سے شکوہ کرنے کا موقع ملا تھا، حالانکہ اس نے سوچا تھا کہ اگر زندگی میں کبھی اس کے سامنے آئے گی تو وہ اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھنا گوارا نہیں کرے گا، مگر آج تو جیسے محبوب کے سامنے آتے وہ سب کچھ بھول گیا۔ دیکھو، میں اپنی زندگی میں خوش ہوں۔ اس نے اپنی آنکھوں میں چمک لانے کی بھرپور کوشش کی۔ اگر میں نعیم کو نہ جانتا ہوتا تو میں کہہ دیتا کہ ہاں تم خوش ہو۔ گہری سانس لیتے اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کندھے اچکائے۔ میں خود کو ڈسکس کرنے نہیں آئی، میں فی الحال تم سے تمہاری اور اپنی بہن یعنی تمہاری بیوی کی بات کرنے آئی ہوں۔ اس نے دوبارہ سے گفتگو کا رخ اپنی طرف پلٹتے ہوئے دیکھا تو پھر اس کو یاد دلایا کہ وہ یہاں کیوں آئی تھی۔ یہی کہ میں نے اس سے نکاح کیوں کیا، تم سے محبت کرنے کے باوجود؟ وہ ابروچ کا کر بڑے ہی نرم لہجے میں گویا اس سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے اس کا جواب جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ پھر سے ایک بار پتھر دل بن گئی تھی، کیونکہ اس کا پتھر دل بننا بہت ضروری تھا۔ اس شخص سے محبت کرتی تھی، اسے کسی اور کے حوالے کرنا مشکل تھا، لیکن اپنی بہن کے حوالے کرنا تو اذیت ناک تھا۔ بار بار یہ خیال آ رہا تھا اگر اس کی بہن کی شادی اس سے ہو سکتی تھی تو اس کی کیوں نہیں ہو سکتی تھی؟ لیکن میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، وہ عجیب ضدی انداز میں بولا تو وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ دونوں باہر سے پتھر دل ہو گئے تھے، مگر اندر سے وہی نرم دل اور ٹوٹے قلب والے رہ گئے تھے۔ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی کہ اسے نہیں جاننا، مگر پتہ نہیں کیوں وہ چاہ رہی تھی کہ وہ بتا دے، صرف اس لیے کیونکہ وہ تمہیں عزیز ہے۔ اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھ پائی تھی، اسی لیے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ تو تم میرے کیے کی سزا اب اسے دو گے؟ خدا کے لیے میری بہن کے ساتھ کچھ غلط مت کرنا، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ وہ مجھے بہت عزیز ہے، تم اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کرو گے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے تڑپ کر کہہ رہی تھی، جبکہ وہ سر پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا
اسے بالکنی کی طرف نعیم آتا ہوا دکھائی دیا۔ او نو، اس کمینے کو بھی ابھی ہی آنا تھا۔ مدتوں کے بعد تو تم سے ملنے کا موقع ملا تھا۔ خدا کے لیے خود کو نارمل رکھنا، تمہارا شوہر یہاں پر آ رہا ہے۔ وہ فوراً بالکنی سے اپنی چھت کی طرف چھلانگ لگا گیا، جبکہ وہ ایک دم سے حواس باختہ ہوئی، مگر پھر فوراً ہی خود کو کمپوز کر لیا، کیونکہ اسے پتا تھا اندھیرے میں وہ نظر نہیں آئے گا۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ کیا کوئی اور گھر کا کونا نہیں رہا کہ جہاں پر تم کھڑی ہو سکو؟ اور اس وقت اندھیرے میں تم یہاں کھڑی ہو سکتی تھی۔ نعیم نے آتے ہی مشکوک نظروں سے اسے دیکھتے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ بس یوں ہی یہاں پر کھڑی تھی، فون بھی نہیں ہے میرے پاس، اس لیے مجھ پر فضول قسم کا شک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کا دل کرلا رہا تھا، اس لیے اس نے مدتوں کے بعد نعیم سے اس لہجے میں بات کی تھی۔ تمیز سے بات کرو میرے ساتھ، تم جانتی ہو کہ مجھے ایسی عورتیں نہیں پسند جو زبان درازی کرتی ہوں۔ وہ غصے سے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، تو اس نے کچھ نہیں کہا تھا، کیونکہ اس وقت اسے بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ البتہ وہ بغور آنکھوں کو دائیں طرف ٹکائے اندھیرے میں دیکھ رہی تھی کہ وہ وہاں سے چلا گیا تھا یا وہاں ہی تھا۔ نعیم کا وہاں سے جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے چند ایک باتیں کرنے کے بعد وہ خود ہی وہاں سے چلی گئی۔ اگلے روز ان کی شادی کی خوشی میں ساری حویلی کو سجا دیا گیا۔ کھانوں کی اشتہا انگیز خوشبو حویلی کے اندر تک آ رہی تھی، اور ان دونوں کے ساتھ ہی مہندی کی گئی تھی۔ دونوں کو اکٹھے ہی بٹھایا گیا تھا۔ سب نے نت نئے جوڑے پہنے ہوئے تھے اور جدید زیورات سے ملبوس تھی۔ باہر سے آنے والے انہیں رشک کی نظروں سے دیکھ رہے تھے، جبکہ آئزل کا بھی دل کر رہا تھا کہ کاش وہ ان کو بتا سکتی کہ انہیں کتنی خوش قسمت اور رشک بھری نظروں سے مت دیکھیں، کیونکہ اگر آپ یہاں پر رہیں گے تو آپ کو علم ہو جائے گا کہ حویلی میں پیدا ہونا خوش قسمتی نہیں بلکہ بدقسمتی ہے، کسی ناکردہ گناہ کی سزا ہے۔ فائق اپنے پیپر کا بہانہ کر کے نہیں آیا تھا، وہ جانتی تھی کہ وہ کیوں نہیں آ سکا۔ مہندی کے دوران بھی ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھا تھا، کیونکہ جب آپ کی شادی من پسند شخص سے نہیں ہو رہی ہوتی تو پھر اس کے علاوہ جس سے بھی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ منہا نے بہت کوشش کی تھی کہ اسے بات کرنے کا موقع مل جائے، مگر نہیں ملا تھا۔ اس کے بعد سب سونے کے لیے چلے گئے اور اگلے روز بارات کی تیاری کرنے لگے۔ پارلر والی اسے گھر میں ہی تیار کرنے آئی تھی، کیونکہ سارا انتظام گھر پر ہی ہو رہا تھا۔ دلہن بن کر وہ کسی دوسرے دیش سے آئی شہزادی لگ رہی تھی، مگر قسمت اس کی یوں تھی کہ جیسے شہزادی کو کسی دیو کی قید میں دیا جا رہا ہو۔ بارات آ گئی تو اسے ویلکم کرنے کے بعد دلہن کے ساتھ بٹھا دیا گیا۔ کیا نہیں سوچا تھا اس نے اس دن کے لیے، مگر کیا ہو گیا، جبکہ تائی امت اس کے صدقے واری جا رہی تھی۔ فائق نہیں آیا۔ جب سب بارات والے آ گئے اور فائق کسی کو نظر نہیں آیا تو امی جان کے پوچھنے پر اس نے بھی بے ساختہ نظر اٹھا کر آگے پیچھے دیکھا۔ وہ بتایا تھا کہ اس کی اسکالرشپ لگ گئی ہے تو وہ اسی کا ٹیسٹ دینے کے لیے آج گیا ہے، مسکرا کر تائی امی نے بتایا۔ لیکن ایسا بھی کیا ضروری ٹیسٹ تھا کہ وہ اپنے بھائی کی شادی چھوڑ کر چلا گیا؟ چچی جان کو یہ بات اچھی نہیں لگی تھی تو وہ کہے بغیر نہ رہ سکی۔ بس اچانک ہی ڈیٹ آ گئی تھی کہ اسے جانا پڑا، ورنہ تمہیں پتا ہے کہ اسے اپنے بھائی کی شادی کا کتنا ارمان تھا۔ ان کی بات سن کر اس نے گہرا سانس لیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ حقیقت کیا تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کیوں ٹیسٹ کا بہانہ بنا کر گھر سے چلا گیا تھا۔ وہ تو حالات سے بھاگ کر چلا گیا تھا، مگر وہ کیا کر سکتی تھی؟ اسے تو سارے منظر دیکھنے تھے اور اذیت کو دل پر سہنا بھی تھا۔ اس کے بعد سب رسمیں وغیرہ ہونے لگی۔ اس نے کوشش کی تھی کہ وہ اپنے دل کو سمجھا لے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، اب اسے زندگی مر کر ہی گزارنی تھی، کیونکہ خواب مر گئے تھے تو پیچھے جینے کو کچھ بچا نہیں تھا۔ میں تم سے یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ میری بہن کے ساتھ کوئی زیادتی مت کرنا۔ یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ سب بھول کر اس کے ساتھ یوں زندگی شروع کرنا کہ جیسے ایک نارمل شادی ہے۔ منہا اب رسم کرنے کے بہانے گزارش کرتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ وہ خاموش رہا تھا۔ اس
کے بعد رخصتی ہو گئی اور وہ اس کے کمرے میں آ گئی۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ دلہن کے روپ میں بیٹھی تھی۔ دونوں بہنیں تھیں، اسی لیے وہ اسے منہا جیسی ہی لگ رہی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا تو وہ چونک کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں ڈر واضح دکھائی دے رہا تھا۔ اگر منہا کی گزارش نہ ہوتی تو شاید وہ اس کی طرف دیکھتا بھی نہ، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ منہا کی بات نہیں ٹال پایا۔ اس کے قریب آ رہا تھا جبکہ وہ گھبرا رہی تھی۔ اسے تو لگا تھا کہ وہ اسے پسند نہیں کرتا تو وہ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ ابھی عمر بھی اس کی 17 سال تھی، سو اسے کچھ زیادہ سوجھ بوجھ نہیں تھی۔ آپ میرے قریب کیوں آ رہے ہیں نمیر لالا؟ بات کاٹ کر اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے معصوم آئزل پیچھے کھسکتے بولی، تم؟ نمیر نے ایک جھٹکے سے اسے قریب کیا۔ کل ہی نکاح ہوا ہے ہمارا، پہلی اور آخری بار سمجھا رہا ہوں، آئندہ مجھے لالا مت بولنا۔ نمیر کی بات پر وہ تیزی سے ہاں میں سر ہلاتی۔ پیچھے ہونے پر نمیر نے اسے کمر سے تھامتے اپنے قریب کیا تو آئزل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اسے بتا نہیں سکتی تھی کہ وہ فائق کی محبت میں مبتلا تھی۔ دادا جان کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ان کا نکاح زیادہ ہی اچانک ہو گیا اور نمیر سے اس کا سامنا بہت کم ہوتا تھا کیونکہ وہ تو شہر میں ہی بزنس سنبھالتا تھا اور تقریباً منہا کی شادی کے بعد وہ پہلی بار واپس آیا تھا اور منہا کی شادی کو 2 سال ہو گئے تھے۔ وہ اس نکاح کے لیے تیار نہیں تھا مگر دادا جان نے اسے حکم ہی دیا تھا اور وہ کبھی بھی اپنے بڑوں کا حکم نہیں ٹالتا تھا۔ لگتا ہے میری قربت تکلیف دے رہی ہے، سرد لہجے میں کہتے ہوئے اس کی جولری کے ساتھ کھیلنے لگا۔ بتاؤ، وہ اسے تنگ کر رہا تھا۔ ویسے مجھے لگتا ہے منہا زیادہ پیاری ہے۔ اس کی بات پر آئزل نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ جب وہ الجھی تو وہ سنبھلا۔ مذاق کر رہا تھا؟ دیکھو ہماری شادی نارمل نہیں ہوئی لیکن مجھے زندگی میں سب کچھ نارمل چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کندھے اچکا لیے۔ جاؤ جا کر چینج کر کے آؤ، اس نے تعکم بھرے لہجے میں کہا اور چلی گئی تو نمیر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کیسے میں اس لڑکی کے ساتھ زندگی شروع کروں گا جبکہ میں پسند منہا کو کرتا تھا؟ وقت تو نے میرے ساتھ کیا نہیں کیا، مگر یہ سب تو نہ کرتا۔ دل تو یہی تھا کہ میں آئزل کو تکلیف دوں گا اور منہا کو اذیت ملے گی، مگر میں تو ایسا کبھی نہیں کر پاؤں گا۔ اس نے گہری سانس لی اور نفی میں سر ہلا دیا۔ کئی دن گزر گئے۔ نمیر چند دن وہاں گزارنے کے بعد جا چکا تھا۔ اس نے بھی شکر ادا کیا تھا کیونکہ جتنے دن وہاں پر رہا تھا اس کی زندگی ہی عذاب کر کے رکھی ہوئی تھی۔ فائق کئی دن بعد گھر آیا۔ جب وہ سو کر اٹھی تائی امی اور فائق کے تقریباً جھگڑنے کی آواز آ رہی تھی تو وہ دروازے کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں ہر صورت میں جاؤں گا کیونکہ میرا ویزا بھی لگ گیا اور میری صبح کی ٹکٹ ہے، میں آپ کو بتانے آیا ہوں۔ اس کے اس انداز پر فوراً ہی اس نے اپنا دل بے قراری سے دھڑکتے ہوئے محسوس کیا۔ دیکھو تمہیں کوئی بھی اس چیز کی اجازت نہیں دے گا، تمہیں کیوں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ حویلی سے آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اجازت کے بغیر یہاں سے نکل کر جا سکے، اور تم یہ سب کر رہے ہو۔ اگر تمہارے بھائی کو علم ہو گیا تو بہت ہنگامہ کرے گا وہ۔ تائی امی نے اسے سمجھانے کی بھرپور کوشش کی مگر وہ تو گویا فیصلہ کر کے آیا تھا۔ مجھے نہیں رہنا یہاں پر اور بھائی کچھ نہیں کر سکتے، وہ غصے سے کہتا ہوا سیڑھیاں اتر کر چلا گیا۔ جبکہ اس نے اپنا دل تھام لیا تھا تو کیا وہ یہاں سے چلا جائے گا اور وہ اسے دیکھ بھی نہیں سکے گی؟ تائی اماں بھی اس کے ساتھ ہی نیچے چلی گئیں تو وہ کمرے سے باہر نکلی۔ تھوڑی دیر بعد وہ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا تو وہ فوراً اس کے وہاں سے آنے سے پہلے ہٹ جانا چاہتی تھی مگر وہ سامنے آ چکا تھا۔ تم؟ اس نے یوں رد عمل دیا گویا اس کی موجودگی یہاں پر بے یقینی ہو، حالانکہ وہ اس کے بھائی کی بیوی تھی۔ تم پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہو؟ وہ دکھ سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں جا رہا ہوں کیونکہ میں یہاں پر رہا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ کسی روز میں کمزور پڑ کے سب کو سچ بتا دوں گا، اسی لیے اتنی دیر گھر سے غائب رہا ہوں۔ تمہارے اور اپنے بھلے کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ بڑی خوشیاں قربان کر لی میں نے یہاں پر، یہاں کسی کو بھی کوئی پرواہ نہیں۔
शाम की फ्लाइट है मेरी, तो हो सके तो मुझे माफ कर देना। दुख भरे अंदाज में कहते हुए उसने नजरों का रुख मोड़ लिया था और उसकी तरफ जी भरकर देखा भी नहीं था। मैं तुम्हें देखने की आदी हूं, मेरा क्या बनेगा? वो दुख भरे अंदाज में पूछ रही थी। उसकी आंखों में आंसू आए हुए थे जिनसे वो नजरें चुरा चुका था। देखो, मैं इसीलिए यहां से जा रहा हूं। तुम भाई की बीवी हो, मेरी भाभी हो। तुम्हारा मेरा रिश्ता मुकम्मल तौर पर बदल चुका है, कुछ नहीं हो सकता अब। इसलिए बेहतर है कि तुम भी भाई को कबूल करके जिंदगी शुरू कर दो। मुझसे तो अब किसी किस्म की कोई तवक्को मत रखना, क्योंकि मैं दोबारा कभी पाकिस्तान वापस नहीं आऊंगा, या कम से कम तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक मुझे इस चीज की खबर नहीं मिल जाती कि तुम्हारे और भाई के दरमियान सब कुछ बहाल हो चुका है। क्योंकि भाई ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और उन्होंने बहुत कुछ खोया भी है। अब मैं उन्हें मजीद कुछ खोने नहीं दूंगा। सो मैं कभी भी उनकी बीवी पर नजर नहीं रख सकता। जा रहा हूं, अपना ख्याल रखना और मेरे भाई के साथ तो बिल्कुल भी बेईमानी ना करना। वो जिस अंदाज में कहकर गया था तो वो बस गहरी सांस लेकर रह गई। आंसुओं को गालों पर बहने दिया, मगर ताई अम्मी के सीढ़ियां चढ़ने की आवाज आई तो फौरन आंसू पहुंचकर वो किचन में चली गई। उसके जाने के बाद वो फूट फूट कर रोई थी, मगर दिल में अहद किया था कि अब वो कभी उसके लिए नहीं रोएगी। तकरीबन 2 हफ्ते गुजर गए थे और उसने जाकर एक कॉल तक नहीं की थी। इसका दिल किया कि वो उसे फोन करे। वो क्या करती? उसे मालूम था कि अगर वो उसके साथ रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाएगी तो वो मुसलसल फाइक को सोचती रहेगी और वो मजीद ऐसा कोई गुनाह नहीं करना चाहती थी। पता है नुमैर, तुम वाहिद अजीब शख्स हो जो शादी के बाद भी यहाँ टिके हुए हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ज्यादा वक्त अपनी बीवी के साथ गुजारना चाहिए? यही वक्त होता है, तुम्हें उसे यहाँ ले आना चाहिए। यहाँ तुम्हारा अपना घर है, किस चीज की टेंशन है? उसकी बात पर वो एक पल को चौंका, गोया वो भूल चुका था कि वो शादीशुदा है। शामिर और वो बहुत पुराने दोस्त थे, इसीलिए शामिर अच्छी तरह नोट कर चुका था कि तकरीबन महीना हो गया था और उसने कभी अपनी बीवी का तस्करा नहीं किया था। क्योंकि वो दोनों अच्छे दोस्त थे तो एक दूसरे के साथ हर किस्म की बात कर लेते थे, लेकिन वो जानता था कि वो अपनी बीवी में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं ले रहा और ये बात खुश आइंद नहीं थी। और शामिर यही चाहता था कि वो अपनी बीवी के साथ अपने जिस तरह के भी ताल्लुकात थे उनको बहाल करे, क्योंकि वो उसे खुश देखना चाहता था, जबकि दूसरी तरफ उसे गोया किसी चीज की कोई परवाह नहीं थी। तुम जानते हो कि मैं बहुत मसरूफ होता हूँ और मेरे पास इतना वक्त नहीं होता इन चोंचनों के लिए, उसने बेजारी से कहते कंधे उचका दिए। ये वही वक्त है जिसमें तुम और तुम्हारी बीवी इस रिश्ते को बहुत मजबूत बना सकते हो, इसलिए कुछ अच्छा सोचो। तुम्हें सारी जिंदगी उसके साथ गुजारनी है। तुम्हारे माजी की जो भी अधूरी मोहब्बत रही है उसको एक तरफ रख दो और अपनी बीवी पर ध्यान दो, क्योंकि लड़कियों को मोहब्बत और तवज्जो की जरूरत होती है। मुझे भी तो हुई थी मोहब्बत, नहीं मिली तो क्या हुआ? मैंने अपनी बीवी के साथ अच्छी जिंदगी शुरू की हुई है। अगर नहीं मिल सकती तो क्या सारी जिंदगी उसी मोहब्बत को बैठकर रोते रहें? अब बच्चे हैं तो जिंदगी खुशहाल हो गई है, तो खुदा के लिए उसके बारे में सोचो। तुम उस लड़की के साथ ज्यादती कर रहे हो। शामिर ने अच्छे दोस्तों की तरह से मशवरा दिया और समझाने की कोशिश की तो वो अपना सर पकड़ कर बैठ गया। हद है, तुम क्यों मेरी पर्सनल में घुसते हो? तब कर कहा था, और अब रोज का आकर उसे जिस तरह देखा तो वो खा जाने वाली नजरों से जवाबन देखने लगा। पुरानी मोहब्बत को याद करते रहे तो चंद दिनों में बूढ़े हो जाओगे। वो दांत पीस कर रह गया और शामिर वहां से चला गया। वो कुछ अहम काम कर रहा था जब उसकी फोन पर नए नंबर से फोन आया तो चंद सानिये वो कॉल देखता रहा। वो अक्सर नए नंबर से आने वाली कॉल्स पिक नहीं करता था। हेलो, उसने कॉल करते साथ लहजे में कहा, तो दूसरी तरफ वो जो लेटी हुई थी एकदम उठकर बैठ गई। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उससे क्या कहे, जबकि वह मुसलसल हेलो हेलो कह रहा था। अजीब इंसान हो। दांत पीस कर रह गया और कॉल काटने लगा था कि दूसरी जानिब से आवाज आई,
میں آئزل بات کر رہی ہوں۔ وہ ایک دم چونک کر رہ گیا۔ اس نے توقع بھی نہیں کی تھی کہ وہ اسے کال کر سکتی ہے۔ شادی کی رات سے لے کر اب تک اس نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، البتہ اسے تنگ کرنے کی بہت کوشش کی تھی۔ آئزل تم؟ وہ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا؟ جی سب ٹھیک ہے، کیوں میں آپ کو فون نہیں کر سکتی؟ اس کے سوال پر وہ لاجواب ہو گیا۔ ایسی بات نہیں ہے، تم نے فون کبھی کیا نہیں، اسی لیے مجھے فکر ہوئی کہ تم ٹھیک ہو۔ گہری سانس لیتے ہوئے وہ سیدھا ہو کر بیٹھا اور اپنے دونوں بازو میز پر ٹکا دیے۔ آپ کو کیا لگے کہ میں کس حال میں ہوں؟ آپ نے تو پلٹ کر یہاں کی خبر بھی نہیں لی کہ جس کو نکاح میں لیا تھا، رخصت کر کے لایا تھا، وہ کس حال میں ہے۔ اس سے شکوہ نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر پتہ نہیں کیوں لبوں سے خارج ہو گیا۔ نمیر کو ایک دم ہی ملال نے آن گھیرا۔ وہ اپنے ساتھ ہوئی زیادتیوں کی سزا اس کو کیوں دے رہا تھا؟ بس یار، یہاں آ کر بہت مصروف ہو گیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا ایک دو دن تک گھر کر چکر لگاؤں۔ تم بتاؤ کیسے ہیں سب؟ اس نے ایک پل میں سوچ لیا تھا کہ وہ اسے یہاں پر لے آئے گا اور اب وہ مزید یوں زندگی نہیں گزارے گا۔ سب ٹھیک ہیں، اس نے گہری سانس لیتے بتایا۔ وہ تھوڑی دیر اسے یوں ہی باتیں کرتا رہا تھا، دانستہ، یعنی جو کوشش وہ کر رہی تھی اس کوشش کو کامیاب بنانے میں کافی حد تک اس کا ہاتھ تھا۔ 2 دن بعد وہ حویلی گیا تھا اور اماں کی اجازت سے اسے لے آیا۔ وہ پڑھنا چاہتی تھی تو اس نے اس کو کالج میں ایڈمیشن کروا دیا اور انہی دنوں سے خوشخبری ملی کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ وہ بہت خوش ہوا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ پتہ نہیں کیا کر ڈالے۔ دوسری طرف اس کا بھی دل کافی بدل گیا تھا۔ اب اسے فائق تو یاد نہیں آتا تھا، اور اگر کبھی یاد آ بھی جاتا تو خود کو دانستہ نمیر کے قریب کر لیتی۔ کیا ہوا ہے؟ اسے گہری سوچ میں دیکھ کر نمیر نے پوچھا۔ کچھ نہیں، کچھ سوچ رہی تھی۔ نفی میں سارے لا کر اس نے نمیر کی طرف دیکھا۔ لیکن کیا؟ عمیر متجسس ہو رہا تھا۔ یہی کہ پتہ نہیں کیوں، مگر مجھے لگتا ہے کہ میں ڈیلیوری کے دوران مر جاؤں گی۔ اس کی بات پر نمیر نے دل دہل کر اسے دیکھا۔ کیسی فضول باتیں کر رہی ہو یار، کچھ اچھا سوچ سکتی ہو تو سوچو، ورنہ چپ کر کے سو جاؤ۔ نمیر کے ڈانٹنے پر اسے ذرا خوشی ہوئی تھی کہ وہ اس کی پرواہ کرتا تھا۔ اف، پتہ نہیں کیا کیا سوچتی رہتی ہے، بے وقوف۔ نمیر اس کا عادی ہو گیا تھا اور اسے کھو نہیں سکتا تھا۔ وقت پر لگا کر گزر رہا تھا اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب اسے لیبر پین ہوا اور وہ اسے لے کر شہر کے سب سے بہترین ہسپتال گیا۔ مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے، مگر ڈاکٹر کی بات پر اس نے فوراً سر اٹھا کر دیکھا۔ آپ کی بیوی کو ہم نہیں بچا سکے۔ اس نے ڈاکٹر کی یہ بات سن کر منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اسے یقین نہیں آیا تھا کہ وہ اسے کھو چکا تھا۔ آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ وہ اس کی ڈیڈ باڈی کو لے کر جب حویلی گیا تو وہاں کوہرام مچا ہوا تھا۔ وہ بہت رویا تھا کیونکہ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اسے یوں کھو دے گا۔ منہا کی طبیعت بھی کافی خراب تھی۔ سب کو اس کے جانے کا صدمہ لگا ہوا تھا۔ 2 دن گزر گئے تھے۔ فائق پاکستان آیا تھا اور اس کی موت کا جان کر اسے بہت دکھ ہوا تھا۔ سب کے سامنے تو نہیں رویا، مگر کمرے میں جا کر وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر دل کھول کر رویا۔ تم زندہ رہتی یار، تم میری نہ رہتی مگر تم زندہ تو رہتی۔ تمہیں دیکھتا تھا تو زندگی ملتی تھی۔ نمیر جو اس کے کمرے میں آ رہا تھا چونک کر رہ گیا۔ پاکستان اسی لیے چھوڑ کر گئے تھے؟ نمیر کی آواز پر وہ فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم اس سے محبت کرتے تھے؟ وہ بھی چپ کے روتی تھی، مگر میں کچھ سمجھ نہیں پایا کہ کیا ہوا ہے۔ تم مجھے بتا دیتے تو کم از کم وہ زندہ رہ جاتی۔ وہ اتنی جلدی مرنا ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ وہ تو زندگی سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ دکھ بھرے انداز میں کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے اور وہ بھی نظریں چرا گیا تھا کیونکہ جانتا تھا کہ بھائی سب کچھ جان چکا ہے۔ کیا بتاتا بھائی، نکاح ہو گیا تھا تو مجھے علم ہوا، کرب سے کہتے اس نے گہری سانس لی۔
اس حویلی نے عورتوں کے ساتھ بڑے ظلم کیے ہیں، میں کبھی اپنے بچوں کے ساتھ ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ نمیر نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ وہ شہر واپس چلا گیا اور بیٹی کو اسپتال سے لے لیا۔ اماں کو بتا رہا تھا کہ میں نے ایک آیا رکھ لی ہے جو اسے سنبھالے گی، مگر وہ مطمئن نہیں تھی۔ اسے کہا کہ اسے حویلی بھیج دے، مگر وہ حویلی بھیجنے کے لیے رضامند نہیں تھا، کیونکہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، یا کم از کم اپنی بیٹی کو حویلی کے سائے سے بھی بچانا چاہتا تھا۔ اس طرح 3-4 ہفتے گزر گئے تھے کہ ایک بہت بری خبر ملی۔ تمہیں پتا ہے، نعیم بدنصیب نے منہا کو طلاق دے دی، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ وہ ماں نہیں بن سکتی۔ سب نے اسے بہت سمجھایا، مگر وہ کسی کی نہیں سنتا۔ منہا کو تو چپ لگ گئی ہے۔ اسے سن کر بہت دکھ ہوا اور نعیم کی بدنصیبی پر تأسف بھی ہوا کہ اس نے کتنی اچھی لڑکی کھو دی۔ وہ حویلی جانا چاہتا تھا، اس کا درد بانٹنا چاہتا تھا، مگر اتنی ہمت نہیں تھی۔ شاید وہ اپنی بہن کی موت کا ذمہ دار اسے ہی سمجھتی ہوگی، اور وہ یہ سب نہیں سننا چاہتا تھا۔ تقریباً 4 سے 5 مہینے گزر گئے اور اس نے کئی آیا بدل کر رکھی، مگر کوئی بھی بچے کے لیے مناسب نہیں تھی۔ حویلی سے سب آ کر ایک بار بچے سے مل چکے تھے، مگر منہا نہیں آئی تھی۔ اسے اس چیز کا دکھ ہوا تھا، مگر اظہار بھی نہ کر سکا۔ اس کے لیے بچی کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا، اس لیے وہ شامیر کے ہینڈ اوور آفس کر کے کچھ دنوں کے لیے حویلی آ گیا۔ بچی کو دیکھ کر سب بہت روئے تھے، کیونکہ انہیں آئزل یاد آئی تھی۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی یوں چلی جائے گی۔ ماں کو بار بار پچھتاوا ہوتا تھا کہ کیوں اس کی جلدی شادی کر دی۔ وہ کئی دن وہاں پر رہا تو ایک روز منہا وہاں پر آئی۔ تمہاری طلاق کا سنا تھا، بہت دکھ ہوا۔ وہ زارا کو پیار کر رہی تھی جب نمیر کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ کوئی بات نہیں، نصیب کی بات تھی، وہ اب اور اسے کیا کہہ سکتی تھی۔ انہی دنوں ایک کزن کی شادی آ گئی تو اسے حویلی میں رہنا پڑا۔ بچی کو مکمل طور پر منہا نے سنبھالا ہوا تھا۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ تم منہا سے شادی کر لو۔ اماں کی بات پر نمیر نے بے یقینی سے ان کی طرف دیکھا۔ تصور بھی مت کریے گا اماں، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، اس نے حتمی لہجے میں کہتے بات ہی ختم کر دی۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کے شوہر نے اسے اسی لیے چھوڑ دیا کہ اس کی اولاد نہیں ہے۔ دیکھو بیٹا، تمہارے پاس تو پہلے ہی اولاد ہے، وہ بڑی اچھی لڑکی ہے۔ پہلے دل تھا کہ کاش وہ تمہاری دلہن بنتی، مگر نعیم لوگوں نے جلدی کر دی تھی۔ آئزل کی زندگی اتنی ہی تھی، مگر تم اس کو مت کھو، وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ وہ بڑی ہی سمجھداری سے کہتے اسے راضی کرنے لگی۔ پہلے وہ متفق نہیں تھا، مگر پھر اس نے کندھے اچکا دیے۔ دوسری طرف جب منہا سے پوچھا گیا تو اس نے سراسر انکار کر دیا، بلکہ وہ اس کے پاس بھی آئی تھی اور اس سے کہا تھا کہ اسے کسی قسم کی توقع مت رکھے۔ میں پہلے اس چیز کے لیے راضی نہیں تھا، مجھے لگتا ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے تمہاری بہن کے ساتھ رشتہ ایمانداری کے ساتھ نبھانے کی کوشش کی۔ ہماری زندگی اچھی گزر رہی تھی کہ بیچ میں موت نے آ کر سب کچھ خراب کر دیا۔ میں بہت اذیت میں رہا ہوں، میں نے کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا، لیکن اس کے جانے کی مجھے بہت تکلیف ہے۔ میرے دل کے بہت قریب تھی وہ، جبکہ تم محبت رہی ہو میری، ابھی بھی ہو۔ نہ ہی ساری زندگی تم اکیلے گزار سکتی ہو اور نہ ہی مجھ سے گزر پائے گی۔ اس نے گہری سانس لیتے کہا اور زارا سے تھام لیا تو وہ رونے لگی۔ میری بیٹی کو پہلی بار اتنے عرصے میں ماں کا احساس محسوس ہوا ہے۔ تمہارے علاوہ کسی اور کے پاس چپ نہیں کرتی۔ مجھے کبھی تو شادی کرنی ہے، میں کسی ایسی لڑکی سے کروں گا جو اسے قبول نہیں کرے گی۔ تو مجھے بتاؤ کیا ہوگا؟ تم کسی اور کے گھر جاؤ گی تو کیا کوئی تمہاری قدر کر پائے گا ایسے جیسے میں کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا۔ بلا وجہ خود کو سزا مت دو۔ نہیں مل سکے، میں جانتا ہوں اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی، لیکن اب ہمیں موقع مل رہا ہے تو ہمیں ایک ہو جانا چاہیے۔ میں تھک گیا ہوں یار، وہ اذیت بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا، گزارش کر رہا تھا۔
اس نے کچھ نہیں کہا تھا اور وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ دوسرے دن اس نے اماں سے کہا کہ وہ ان کے گھر رشتہ لے کر گئے۔ جب وہ گئے تو ادھر سے ہاں ہو گئی۔ وہ خوش ہو گیا تھا۔ اگلے ہی جمعے کو سادگی کے ساتھ نکاح کے بعد رخصتی کر دی گئی۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ اسے دیکھتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جتنا صبر ہو سکتا تھا کیا تھا، مگر اب ضبط بالکل جواب دے گیا تھا۔ وہ کہاں سوچ سکتا تھا کہ ایسا ہوگا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم مجھے کبھی مل سکو گی۔ میں جانتا ہوں کہ صحیح حالات میں نہیں ملی ہو، مگر یقین کرو میں اس میں بھی خوش ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اب ہم دونوں خوش رہیں ہمیشہ۔ کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ نمیر نے کہتے ہوئے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، جسے اس نے مان بھرے انداز میں تھام لیا۔ آئی لو یو، نمیر نے اس کے ہاتھوں کو لبوں سے لگاتے کہا۔ آئی لو یو ٹو، وہ اس کے کندھے پر سرک کر بولی تو نمیر نے اس کے گرد بازو حمائل کیا۔ بہت کچھ کھونے کے بعد محبت ملی تھی،